الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ بات آئی تھی قرآن کریم کے حقوق کے سلسلے میں کہ قرآن کریم کے حقوق ہر انسان کے ذمہ لازم ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک حق تو پہلا یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، اس کے اوپر ایمان لائے۔ دوسرا حق اس کے الفاظ کو پڑھنا سیکھے تجوید کے ساتھ۔ تیسرا حق اس کے معانی کو جاننے کی کوشش کرے۔ چوتھا حق اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ عمل کرنا یہ اصل بنیاد ہے۔ پانچواں حق اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے سلسلے میں بات آئی تھی۔ تو عمل جو کرتا ہے آدمی، جب قرآن کی آیت سنتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ اس کے اندر اثر کر جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کو عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اب اثر ہی نہیں کر رہی آدمی کے اوپر قرآن کی آیت، قرآن کو سن ہی نہیں رہا ہے آدمی، قرآن سے آدمی کی زندگی دور ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ عمل کیسے کرے گا؟ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا معمول یہ تھا کہ قرآن کی آیت وہ سنتے تھے، سنتے ہی اس کے اوپر ان کا عمل شروع ہو جاتا۔ کئی صحابہ کا معمول لکھا ہوا ہے، ان کا مزاج تھا کہ جیسے ہی قرآن کا حکم نازل ہوا اور ویسے ہی انہوں نے کیا کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی غریب لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کا جو خرچ ہوتا تھا وہ خرچ دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ اس زمانے میں یہ پیش آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ منافقین نے تہمت لگا دی، جس کو قرآن کریم میں واقع افک کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ جھوٹی کیا کر دی، تہمت لگا دی، بہتان باندھ دیا۔ تو منافقین نے شروع کیا تھا، اس میں کچھ مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اس میں ایک صحابی حضرت مستح، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نفقہ اٹھایا کرتے تھے، ان کا خرچ اٹھایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے نا کیا بولتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دیا، ان کے اوپر خرچ کرنا روک دیا۔ کیوں؟ تو ایک آدمی کی بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے اور وہی ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور وہی آدمی اس میں شامل ہو رہا ہے، تو کتنا آدمی کو غصہ آئے گا؟ تو انسانی بشری تقاضا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غصہ آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں آیتیں نازل فرمائی۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ فضل والے لوگوں کو، وسعت والے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مہاجرین پر خرچ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو بخش دے؟ تو یہ جب أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ یہ آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے أُحِبُّ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لِي، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، میری بھی مغفرت فرما دے، میری بھی کیا کر دے، مغفرت فرما دے۔ یہ کہہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت مصطح کے اوپر جو خرچ کو روک دیا تھا دوبارہ خرچ کو شروع کر دیا. تو یہ قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر ان کا عمل تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی جو ہے پہلی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. تمہاری پسندیدہ چیز ایک تو ہے آدمی گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں خرچہ کر دے. بہت سارے لوگوں کا معمول ہوتا ہے مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پر ایسا. تو ویسا نہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہترین چیز اور تمہیں پسندیدہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت کریمہ کے بارے میں معلوم ہوا تو خیبر کے اندر ان کی ایک زمین تھی جو انتہائی زرخیز اور جو ہے نا پھلدار تھی. اس زمین کو انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے راستے کے لیے کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی جب یہ آیت کریمہ سنی تو اپنی زمین مسجد کو عطا کر دی. جو ان کی پسندیدہ چیز تھی اس کو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اللہ ایک جگہ ارشاد فرما رہے قرآن میں کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, ضرور آنے والا ہے, اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ما له من دافع, اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اس آیت کریمہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ بار بار پڑھ رہے تھے تو اتنا پڑھ رہے تھے کہ وہ بیمار ہو گئے. لوگ ان کی عیادت کو آنے لگے. لوگ ان کی کیا کرنے لگے؟ عیادت کو آنے لگے کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں. وہ بیمار نہیں ہوئے تھے, قرآن کا اثر تھا ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومنین کیا ہے؟ جب ان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں, اور جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. شراب کی ممانعت میں حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمعین کا عمل جو ہے نا مشہور ہے. شراب کی حرمت کو جہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, وہاں پر ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. تو وہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ جس شراب کے اوپر ان کے درمیان میں رشتے ہوتے تھے, جس شراب کے درمیان میں ان کے یہ کیا تھا؟ بڑائی کا ذریعہ تھا, وہ صحابہ کرام نے گلیوں کے اندر اپنی شراب کو کیا کر دیا تھا؟ بہا دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اسے سزا دے. وہاں پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے تلاوت کر دی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. معاف کر دیجیے اور اچھائی کا حکم دے دیجیے اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے. جاہل لوگوں سے کیا کر دیجیے؟ اعراض کیجیے. انہوں نے یہ آیت سنی, اس نے تو حضرت عمر کو برا بھلا کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے معاف کر دیا. میں نے کیا کر دیا؟ میں نے معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا. لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرے, عیسائیوں کا جو یہ ہوتا ہے عبادت خانہ, اس کے پاس سے گزرے. وہاں ایک راہب کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر بڑے تھکے ماندے اثرات ہیں اور وہ عبادت بھی کر رہا ہے اور جو ہے نا راہب بھی ہے. راہب کا مطلب پوری دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے عبادت کے لیے یکسو ہو گیا ہے.
اس کو دیکھ کر کے حضرت عمر رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو مشرک آدمی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ قرآن میں آیا ہے. یہ مشرک ہے، اس کا چہرہ تھکا ماندہ لگ رہا ہے، جو یہ چیزیں کر کے تھک رہا ہے، اور یہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مشرک کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم میں غور و فکر اور قرآن کریم کا اثر اور قرآن کریم کے اوپر عمل، یہ ان کی زندگی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب لن تنالوا البر سنا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ان کی جو باندی تھی، جو سب سے محبوب تھی، جو سب سے پسندیدہ تھی، اس باندی کو انہوں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس آیت کی وجہ سے تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ آزاد کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی نے ان کو خبر دی کہ آپ کے بیٹے کا یا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. تو سواری سے اترے، سواری سے اتر کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے وہی کیا ہے جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ انہوں نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے. موت کی خبر کے اوپر ہم صبر کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے اللہ کی مدد کو کیا کریں گے؟ ہم طلب کر لیں گے. یہ قرآن کا حکم ہے اور ہم نے موت کی خبر سن کر کے قرآن کے اس حکم کے اوپر عمل کیا. حضرت معقل ابن یسار، ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کی بہن کا نکاح ہو گیا تھا، دوسرے آدمی سے نکاح کرایا تھا، دونوں کے درمیان میں انبن ہو گئی، معاملہ طلاق تک پہنچا. 3 طلاق جب تک نہ دیا جائے، آدمی طلاق دینے کے بعد بھی لوٹا سکتا ہے. پہلی طلاق اگر دے دے آدمی، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، وہ دینے کے بعد بغیر نکاح کے بھی لوٹا لے سکتا ہے. دوسری طلاق دے دے تو اس کے بعد نکاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تیسری طلاق اگر دے دی جائے، جس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں، تو اس کے بعد آدمی لوٹا نہیں سکتا، اس کے دوسری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو معاملہ طلاق تک پہنچ گیا. آدمی طلاق دیتے وقت بہت جلد بازی کرتا ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے. پھر بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، پہلی یا دوسری طلاق ہی دی ہوگی، تو اس کے بعد انہوں نے لوٹانا چاہا، پھر سے بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے. حضرت معقل ابن یسار کو معلوم ہوا تو وہ جو ہے نا روکنے لگے، تم نے بہت ستایا ہے ہماری بیوی کو، تم جو ہے نا ہماری بہن کو تم نے ستایا ہے، اس لیے جو ہے نا میں روکتا ہوں، یہ کہنے لگے. کسی نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا تذکرہ کیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. طلاق کی نوبت آ جائے شروع میں، پھر جو ہے نا کیا بولتے میاں بیوی آپس میں رہنے کے لیے راضی ہو جائے، تو بیچ میں رکاوٹ مت ڈالو، بیچ میں کیا کرو؟ رکاوٹ مت ڈالو. تو جب یہ آیت کا ان کو علم ہوا تو حضرت معقل ابن یسار نے اس آدمی کو بلا کر کے اس کا اکرام کیا اور اس سے کہا کہ اب ساتھ میں تم جو ہے نا میاں بیوی بن کر کے رہ سکتے ہو. یہ کہہ کر کے پھر سے ان کا نکاح کرا دیا اور کہا کہ میں تمہارا اکرام کر رہا ہوں اس لیے کہ اس آیت کا مجھے پتہ چلا ہے، اس آیت کی وجہ سے میں تمہارا احترام کر رہا ہوں. یہ قرآن پر عمل تھا. مردوں کے ساتھ ساتھ
عورتوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا. وہ بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں قرآن کریم کا کوئی حکم آتا تو وہ اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں پیچھے نہیں تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. وہ بڑے گھرانے کی تھی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. پہلے وہ غلامی کی زندگی میں بھی تھے. رشتے کے بارے میں بات آئی تو وہ پسو پیش کر رہے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے. قرآن کی آیت کریمہ اتری وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر مومنین کا اختیار نہیں رہتا اس کے معاملے میں. یہ آیت کریمہ جیسے اتری تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ آپ نے زید سے نکاح کرنے کو کہا ہے، ہم نکاح کے لیے تیار ہیں. قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ ان کے سامنے آ جاتی تو وہ اس کے اوپر کیا کرتے؟ وہ اس کے اوپر بالکل اپنے آپ کو سرنگو کر دیا کرتے. یہ ان لوگوں نے حضرت صفوان ابن سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا. حج کے دوران میں ان کے پاس 7 دینار تھے. دینار سونے کا سکہ اس زمانے میں. تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس 7 دینار کے ذریعے سے حج میں جب آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں قربانی کرنا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اونٹ کو کہتے ہیں بدنا. تو اونٹ کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں قربانی کو قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے. تو ان 7 دینار کے ذریعے سے انہوں نے کیا کر دیا، اس اونٹ کو خریدا اور خرید کر کے قربانی کر دی. اور اس کے بعد وہ فرمانے لگے کہ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا. حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ رات میں بستر پر سونا چاہتے مگر سو نہیں سکتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں سوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی کچھ آیتوں کا انہوں نے تذکرہ فرمایا. ایک آیت انہوں نے ذکر فرمائی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. رات میں بہت کم سوتے ہیں. اور ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ عباد الرحمن نیک بندوں کی جو ہے نا صفات کیا کیا ہیں وہ اللہ نے جو ہے نا ذکر فرمائے ہیں. اس میں سے ایک صفت اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ رات کے وقت میں کیا کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں. ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. کہ اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کے حصے میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے امید لگائے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتے ہیں. یہ آیتیں میں سوچتا ہوں، ان آیتوں کو سوچتا ہوں تو مجھے رات میں کیا ہوتی ہے، نیند نہیں آتی. یہ حضرات تابعین کا صحابہ اکرام کا عمل تھا. حضرت علی ابن الحسین رحمۃ اللہ علیہ ان کو جو ہے نا حضرت زین العابدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کا نام علی ہے، علی ابن الحسین ابن علی. ٹھیک ہے. تو یہ جو مشہور ہے زین العابدین کے نام سے مشہور ہے. ان کی عجیب و غریب شان تھی. کربلا کے میدان میں جو خاندان نبوت کے جوانوں کو شہید کر دیا گیا اس میں سے ایک علی ابن الحسین بیمار تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. ان کی عجیب و غریب زندگی تھی.
ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مدینے کے 100 گھر ایسے تھے جس کی یہ کفالت کیا کرتے تھے. مدینے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رات کے وقت کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر کے گھروں میں غلہ دے کر کے چلا جاتا ہے. انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کاندھوں کے اوپر نشانات پڑے ہوئے تھے بوجھ اٹھانے میں. ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک باندی جو ہے نا ان کو وضو کرا رہی تھی. وضو کراتے ہوئے وضو کا جو لوٹا تھا وہ لوٹا ان کے اوپر گر گیا. اس کی وجہ سے ان کو چوٹ آئی, مار لگا. تو حضرت علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس باندی نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پینے والے, کاظمین الغیظ غصے کو پینے والے, اور والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے. لوگوں کو کیا کرنے والے؟ معاف کرنے والے. پھر تیسرا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں. یہ 3 جملے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمائے. تو اس باندی نے یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو جیسے ہی اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ, حضرت علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قزمت غیظی, میں نے غصے کو پی لیا, میں نے غصے کو پی لیا. اس نے دوسرا جملہ پڑھا والعافین عن الناس, تو حضرت علی بن الحسین نے فرمایا قد عفوت عنک, میں نے تجھے معاف کر دیا. میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. پھر اس نے تیسرا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین, تو حضرت نے فرمایا میں نے تجھ کو اللہ کے لیے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. یعنی کوئی معاملہ بھی ہوتا اور اس وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ سامنے آ جاتی تو ان کے عمل کا عالم یہ ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کیا کر دیتے؟ سرنگو کر دیتے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ناحق لوگوں نے بڑا ستایا. قرآن کریم کے مخلوق ہونے یا مخلوق نہ ہونے کے سلسلے میں اس زمانے میں بڑی تکلیفیں دی گئی. اچھے اچھے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی. ایسے موقع پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آواز کو بلند کیا اور بادشاہ وقت سے کیا کیا؟ انہوں نے ٹکر لی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, خلق قرآن کا مسئلہ وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ بادشاہ بھی ختم ہو گیا. لیکن آج تک دنیا امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کیا کر رہی ہے؟ یاد کر رہی ہے. ان کے مسائل کے اوپر, ان کے فقہ کے اوپر آج بھی دنیا میں عمل کیا جا رہا ہے. تو ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انتقال سے پہلے انہوں نے سارے ان کے جو یہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو تکلیف دی تھی, جنہوں نے ان کو مارا تھا, جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا, ان سب کو انہوں نے معاف کر دیا. اور وہ فرماتے تھے قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو آدمی معاف کرتا ہے اور صلح کر لیتا ہے اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اجر کے سلسلے میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ آیت کریمہ کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ یہ آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں تو جنہوں نے بھی مجھ پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے, وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو میں نے معاف کر دیا. تو الغرض قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں اور قرآن کریم کی تاثیر لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ایک ایک آیت سنتے تھے تو اس کے اوپر وہ عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ایک ایک آیت سنتے تھے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. ڈاکوؤں کے کیا تھے؟ سردار تھے. ایسے ڈاکوؤں کے سردار تھے کہ وہ جس راستے میں وہ تھے تو لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے ارے ادھر سے مت جاؤ, ادھر سے جاؤ گے تو فضیل رہتا ہے, فضیل نامی ڈاکو رہتا ہے. کیا کہ کسی باندی کے عشق کے اندر یا کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے ارادے سے کسی چھت پر چڑھے ہوئے تھے. وہ چھت پر چڑھے ہوئے تھے, وہاں پر آواز آ رہی تھی ان کو کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے لوگوں کے دل کانپنے لگ جائیں. کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے لوگوں کے دل کیا ہونے لگ جائیں؟
کانپنے لگ جائے. یہ آیت کریمہ سننا تھا. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں اب اللہ کا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے کیا ہو جائے, لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے, لوگوں کو کانپنا چاہیے. ایک آیت سنتے ہی ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. توبہ کر کے جو ڈاکوؤں کے سردار تھے وہ اولیاء کے سردار بن گئے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ گئے ہوئے تھے کہیں پر. کوئی ایک آدمی قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ ارشاد فرما رہے, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یوں ہی پیدا کیا, ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے. یہ آیت کریمہ سننا تھا کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا, ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. وہ ابراہیم ابن ادہم جو ایک عام انسان تھے, وہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ کر کے توبہ کی. توبہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسے بدل دیا کہ وہ اولیاء میں سے شمار کیا جائیں گے. آج ان کی باتوں کو, ان کی حکمت والی باتوں کو, ان کے بزرگانہ اقوال کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے. تو الغرض قرآن کریم کے اوپر عمل, اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے.